مقتل میں کھڑی کہتی شبیر کی جائی ہے، مقتل میں کھڑی کہتی شبیر کی جائی ہے، لاش پا تیرے بابا قسمت مجھے لائی ہے، ماٹی کے اوپر گردن کیوں تم نے جھکائی ہے، تسلیم کو سرننگے یہ لاڈلی آئی ہے، میں بھولی نہیں تم کو، تم بھول گئے مجھ کو، میں دیکھتی ہوں تم کو تم بھی تو مجھے دیکھو، اے داد رسے عالم ظالم سے ذرا پوچھو، کانوں سے میرے نہ کیوں خون کی بہائی ہے، وہ کان میں تھا میرے جو تم نے گوہر ڈالا، اس کے لیے ظالم نے زخمی مجھے کر ڈالا، اجلا یہ میرا کرتا سب خون نے بھر ڈالا، کیوں خاک پا سوتے ہو بابا جی دہائی ہے، بیٹی کو کوئی بابا یوں بھول بھی جاتا ہے، ننھے سے کلیجے کو کوئی یوں بھی دکھاتا ہے، ماتم زدی دکھیا کو کوئی یوں بھی ستاتا ہے، جو تم نے مجھے ایذا فرقت کی دکھائی ہے، مقتل میں کھڑی کہتی شبیر کی جائی ہے، اگر بار لٹا بابا تم نے نہ خبر پوچھی، سب خیمہ جلا بابا
سکینہ تھی جو بانو یہ بول اٹھی شبیر نہیں جیتے پہ میرے کس نے تلوار چلائی ہے مقتل میں گھڑی کہتی جب گل ہوا چراغے حرم ملک شام میں جب گل ہوا چراغے حرم ملک شام میں یعنی سکینہ مر گئی یاد امام میں شہ کے سلام ہو گئی دار السلام میں دیکھے ستم یزید کے دربار دنیا میں داد رس نہ ملا داد کو جا کر نشان تماچوں کے دکھلائے شام کو گل پڑ گیا حسین کی عاشق نے دی صدا بانوں نے نفس دیکھی تو پایا نہ دم ذرا چلائی صدقے جاؤں مجھے دے گئے دوا سنیے کیا کیا اصغر کو کچھ پیام بھی میں نے دیا نہیں تم چل بسی اور اماں نے رخصت کیا جب گل ہوا چراغے حرم ملک شام میں بابا کی پیاری اماں کی پیاری زبان کو لائی ہوں شربت اے میری پیاسی زبان دیے گور فشاں کو میں گلے بنے سے
پچھلا بہر ہوا بابا کو تیرے روتی ہوں اٹھ ساتھ دے میرا کرتے سے منہ کو ڈھانپ کے پہلو میں بیٹھ جا اماں کی پیاری اماں کو آواز دے سنا ماتم سدا یہ گھر تھا تیرے بین کرنے سے زندہ سنا ہو گیا بیوی کے مرنے سے تم نے ہی شام کو میرے زانو پر سر رکھا میں سمجھی تھی کہ کانوں کا کچھ درد کم ہوا آئی تھی سونے کو جو میرے پاس میں لگا جس درد دا دوا کے خبر تھی نہ مطلقہ آباد غور کی مجھے برباد کرنے کو سوئی تھی آج پاس میرے آگے مرنے کو جب گل ہوا فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ونبینا وشفیعنا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلى الله. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ یاسین کی یہ آیہ کریمہ جس کے ذیل میں آپ لوگوں سے مسلسل گفتگو جاری ہے کہ اس آیہ کریمہ میں خالق کائنات
دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے اس پوری دنیا کو بنانے کے بعد اس کا مکمل علم امام مبین کو دے دیا ہے۔ عزیزان محترم، خالق کائنات نے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے، بندوں کی ہدایت کے لیے، اپنے احکام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے پورا ایک سلسلہ جاری کیا کہ 1 2 10 20 نہیں بلکہ پورے 1,24,000 پیغمبر اس نے اس دنیا میں بھیجے، جو اس کا پیغام بندوں تک لے کر آئے، اور اس کے بعد ہمارے رسول پر آن کر دین مکمل ہو گیا۔ اور جب دین مکمل ہو گیا تو خالق کائنات نے پھر اس کی حفاظت کا انتظام کیا، اور اس نے امامت کا ایک سلسلہ جاری کیا تاکہ اس کے دین کی حفاظت بھی ہو سکے اور اس کا یہ سلسلہ جو ہدایت کا ہے وہ بھی جاری رہے۔ اور یہ امامت کا سلسلہ جو اس نے میدان غدیر سے شروع کیا تھا وہ آج تک جاری ہے۔ اور اس نے جب اس دنیا میں پہلے ہی انسان کو بھیجا، پہلے ہی آدمی کو بھیجا، تو اسے ہادی بنا کر بھیجا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہماری ہدایت کے لیے تو کوئی تھا ہی نہیں۔ اور وہی ہدایت کا سلسلہ آج تک مکمل چل رہا ہے تاکہ کہیں پر بھی آن کر کسی کا ایمان نہ ڈگمگائے، کسی کے ایمان پر کسی طرح کی لرزش نہ آئے۔ اب عزیزو، جب یہ ایمان کا ذکر آ ہی گیا ہے تو بتاتا چلوں کہ ایمان ہے کیا چیز۔ تو ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ پہلے دل کا یقین، دوسرے زبان سے اقرار، اور تیسرے اعضاء و جوارح سے اس پر عمل۔ اور ان تینوں چیزوں میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے دل کا یقین۔ اگر دل میں یقین نہ ہو تو زبان سے کتنا بھی اقرار ہوتا رہے، اعضاء و جوارح سے کتنا بھی عمل ہوتا رہے، وہ سب کا سب بیکار ہے۔ دراصل مسئلہ کیا ہے کہ ایمان کی مثال ایک درخت کی طرح ہے۔ ایمان ایک درخت کی طرح ہے، اور اس درخت کے پھل کا نام ہے تقویٰ اور پرہیزگاری۔ یہ درخت دل کی زمین میں اگتا ہے، اور اس درخت کی جڑوں کا نام ہے اصول دین، اور شاخوں کا نام ہے فروع دین۔ اور درخت کا مسئلہ کیا ہے یہ سبھی جانتے ہیں کہ درخت کو کسی نہ کسی فائدے ہی کے لیے لگایا جاتا ہے، چاہے اس سے پھل حاصل کرنے ہوں، چاہے اس سے پھول حاصل کرنے ہوں، چاہے اس سے سایہ حاصل کرنا ہو۔ درخت کو انسان کسی نہ کسی فائدے ہی کے لیے لگایا جاتا ہے۔ جب تک فائدہ ملتا رہتا ہے اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، کھاد دیا جاتا ہے، پانی دیا جاتا ہے، ہر طریقے سے اس کی دیکھ بھال اور حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ کب تک ہوتا ہے؟ جب تک درخت سے فائدہ ملنے کا امکان رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی فائدہ ملنے کا امکان ختم ہوا یا پھل آنے کی امید ختم ہوئی تو پھر خود درخت کا لگانے والا درخت کی طرف سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر آخر میں ہوتا کیا ہے کہ وہ درخت جل جاتا ہے، اور جب درخت جل جاتا ہے تو خود درخت کا لگانے والا اپنے ہاتھ سے اسے کاٹ ڈالتا ہے، اور جب درخت کٹ جاتا ہے تو وہ لکڑی بن جاتا ہے،
اور لکڑی کا آخری انجام یہ ہے کہ اسے آگ میں جلایا جاتا ہے۔ بس یہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ اگر دل کی زمین میں اگنے والے ایمان کے درخت میں تقوی اور پرہیزگاری کا پھل نہیں لگتا تو پھر درخت کا لگانے والا یعنی انسان کو خلق کرنے والا وہ خالق کائنات اپنی طرف سے انسان کی طرف سے اپنا رخ موڑ لیتا ہے اور اس کی ڈور کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے کہ تو جا کہاں تک جاتا ہے، جہاں تک تو جا سکتا ہے چلا جا، لیکن تو دیکھے گا کہ آخر میں تجھے پلٹ کر آنا ہماری ہی بارگاہ میں ہے۔ اور جب تو پلٹ کر آئے گا تو دیکھے گا کہ ہم نے تیری نافرمانیوں کے بدلے میں کس طرح سے جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے تیار کر رکھے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ہم نے تیری نافرمانیوں کے لیے تیرے گناہوں کے بدلے میں جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے تیار کر رکھے ہیں۔ اور عزیزان محترم، امام مبین کی ایک پہچان یہ ہے کہ امام مبین کے علم سے، ان کے تقوی سے، ان کی پرہیزگاری سے، ان کی صلح سے، ان کی جنگ سے، ان کے معجزات سے، ان کے کمالات سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ یعنی یہ اللہ کی پہچان کرنے کا ایک ذریعہ ہے، معرفت پروردگار حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اب دیکھیے کہ کس طرح سے ان لوگوں کے عمل سے، ان کے معجزات سے اور کمالات سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ صادق آل محمد کا زمانہ ہے، چھٹے امام علیہ السلام کا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چھٹے امام کا زمانہ ہے کہ ایک شخص تھا جو مٹی کو خاص طور پر سڑا کر رکھتا تھا، اور جب وہ اس مٹی کو سڑا کر رکھتا تھا تو اس میں سے بچھو نکلنا شروع ہو جاتے تھے، بچھو پیدا ہو جایا کرتے تھے۔ وہ اپنا یہ جادو سب کو دکھاتا تھا اور کہتا تھا کہ دیکھو میں نے انہیں خلق کیا ہے، میں نے انہیں پیدا کیا ہے، میں ان کا خالق ہوں، میں ان کا خدا ہوں۔ دور دور تک اس کا یہ جادو پھیلنے لگا، لوگ دور دور سے یہ دیکھنے کے لیے آنے لگے کہ یہ کیسے بچھوؤں کو پیدا کرتا ہے، خلق کرتا ہے، اور یہ سب کو جادو دکھاتا تھا۔ مسئلہ آگے بڑھتا رہا، بڑھتے بڑھتے بادشاہ کے دربار تک بات پہنچی۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ اس طرح سے بچھو پیدا کرتا ہے اور خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، آپ یہ بات نوٹ کر لیجئے گا کہ جب تک اس دنیا میں امام مبین کی ایک بھی کڑی موجود ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے اور اس میں وہ سچا ثابت ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پہنچا مسئلہ صادق آل محمد کے در پر۔ جب مشکل بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کا حل مشکل کشا کے در پر ہی ملتا ہے۔ مسئلہ پہنچا، امام نے کہا ٹھیک ہے بلا لو اسے جادوگر کو، مناظرہ ہو جائے گا۔ دربار میں بادشاہ نے بلا لیا، امام بھی آ گئے، امام سامنے بیٹھ گئے، اس نے اپنا جادو دکھانا شروع کیا۔ امام نے کہا بتا کہ کیا کرتا ہے؟ اس نے وہی سڑی ہوئی مٹی سامنے رکھی اور رکھنے کے بعد اس سے بچھو نکلنا شروع ہو گئے۔ امام نے ایک مرتبہ بچھوؤں کی طرف دیکھا اور اس کے بعد اس جادوگر کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تو نے انہیں پیدا کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں ابھی آپ کے سامنے میں نے انہیں پیدا کیا ہے۔ کہا تو نے انہیں خلق کیا ہے؟ کہا ہاں میں نے ہی ابھی آپ کے سامنے اس مٹی سے ان بچھوؤں کو خلق کیا ہے۔ کہا تو ان کا خالق ہے؟ کہا ہاں میں ان کا خالق ہوں۔ بھئی یہ سننا تھا کہ صادق آل محمد کی تیوری پر بل آئے، اور اس کے بعد غور سے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ بتا دے اگر تو نے انہیں بنایا ہے، اگر تو نے انہیں پیدا کیا ہے، تو نے انہیں خلق کیا ہے تو یہ بتا دے کہ اس میں سے نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں۔
بھائی جب تو نے پیدا کیا ہے تو تجھے پتا ہوگا کہ تو نے نر کتنے بنائے ہیں، مادہ کتنے بنائے ہیں۔ بس جیسے ہی امام کا یہ سوال سنا، اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، اس لیے کہ اس کا جادو تو صرف یہیں تک کام کرتا تھا۔ اور عزیزان محترم، دنیا کے علم کی جہاں آخری حد ہے، جہاں جہاں تک بھی انسانیت ترقی کرتی جائے گی، قیامت تک نئے نئے علوم حاصل کرتے جائیں گے، ان علوم کی جو آخری حد ہے وہاں سے علم امام مبین کا آغاز ہوتا ہے۔ وہاں سے علم آل محمد کا آغاز ہوتا ہے، علم امام مبین کا، اس لیے کہ خالق کائنات نے انہیں مکمل علم دے کر بھیجا ہے، یہ اس دنیا میں آن کر سیکھتے نہیں۔ امام نے کہا کہ دیکھ تو نہیں بتا سکتا، تیرا جادو صرف یہیں تک کام کرتا ہے، ہم بتاتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر امام نے انگلی کا اشارہ کیا، کچھ بچھو اس طرف آ گئے، کچھ بچھو اس طرف آ گئے۔ امام نے کہا دیکھ اس میں سے نر یہ ہیں، مادہ یہ ہیں، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر تو کہے تو ابھی ان میں سے ایک ایک کا الگ الگ وزن بھی بتا دوں۔ دیکھ اللہ نے ہمیں وہ طاقت دی ہے، وہ علم دیا ہے، وہ معجزات، وہ کمالات دے کر بھیجے ہیں کہ دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہم نہ جانتے ہوں، مگر ہم کبھی بھی اس طرح کے دعوے نہیں کیا کرتے، بلکہ ہم اپنے معجزات سے، اپنے کمالات سے دنیا کو حیرت میں ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد 5 وقت اس کی بارگاہ میں جا کر اپنی جبین عقیدت کو جھکاتے ہیں، تاکہ دنیا سوچنے پر مجبور ہو کہ جب یہ اتنے باکمال ہیں تو پھر وہ کتنا باکمال ہوگا جس نے انہیں یہ علم عطا کیا ہے، یہ معجزات اور یہ کمالات عطا کیے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اور یہ تو صرف یہ امام مبین کی بات ہے، اگر کوئی ان کا سچا چاہنے والا بھی ہو اور اسے اس در سے علم کی ذرا سی بھیک مل جائے تو اس کا معیار علم اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ علامہ ہلی جیسا عالم بن جایا کرتا ہے۔ علامہ ہلی جو آج سے تقریباً 750 برس پہلے گزرے ہیں، آپ کے زمانے میں آپ سے بڑا عالم اس وقت دنیا میں کوئی موجود نہیں تھا۔ آپ ہی کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ دیکھیے کس طرح سے امام مبین کے ذریعے سے اور ان کے چاہنے والوں کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، لوگوں کو معرفت پروردگار حاصل ہوتی ہے۔ علامہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک دہریہ مسلمان بادشاہ کے دربار میں آ گیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ تم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس کائنات کو کوئی چلانے والا، کوئی بنانے والا ہے، یعنی خدا ہے۔ دہریہ آپ جانتے ہیں کمیونسٹ، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کو نہ کوئی بنانے والا ہے نہ کوئی چلانے والا ہے۔ یہ کائنات ایک روز خود بخود بنی تھی اور خود بخود ایک روز ختم ہو جائے گی۔ بھئی یہ اسی عقیدے کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ مجھے خدا کے وجود کی کوئی ایک دلیل دے دو تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں اور اسلام قبول کر لوں۔ بادشاہ نے دور دور سے بڑے بڑے عالموں کو بلایا، وہ آتے رہے، دہریہ کو دلیلیں دیتے رہے، دہریہ دلیلیں رد کرتا رہا۔ بڑے بڑے عالم آئے اور اس سے مناظرہ کیا اور یہ دلیلوں کو رد کرتا رہا۔ یہ صبح و شام لا الہ الا اللہ کہنے والے خدا کے وجود کی کوئی ایک دلیل نہیں دے پا رہے تھے۔ کیوں نہیں دے پا رہے تھے؟ اس لیے نہیں دے پا رہے تھے کہ ان میں سے کسی کا بھی سلسلہ امام مبین کے در سے نہیں مل رہا تھا، در مشکل کشا سے نہیں مل رہا تھا۔ جیسے ہی علامہ کے ذریعے سے سلسلہ امام مبین سے ملا، مشکل کا حل سامنے آ گیا۔ علامہ نے کہا ٹھیک ہے، میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جگہ طے ہو گئی، بادشاہ کا دربار، وقت طے ہو گیا۔ علامہ نے وقت دے دیا کہ فلاں وقت پر آ جانا، مناظرہ ہو جائے گا۔
وقت مقررہ پر دربار سج گیا، بادشاہ بھی آ گیا، تماشائی بھی آ گئے، اور وہ دہریہ بھی آن کر دربار میں ڈٹ گیا۔ اب علامہ نے جو وقت دیا تھا وہ وقت گزرنے لگا، لیکن علامہ تشریف نہیں لائے۔ اس دہریے کے کندھے پھولنے شروع ہوئے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے یہ عالم بھی اور عالموں کی ہی طرح نکلے، یہ تو مناظرہ کرنے سے پہلے ہی ہار کر گھر بیٹھ گئے۔ لیکن بادشاہ کیونکہ عقیدت مند تھا اور اسے یقین تھا کہ علامہ ضرور آئیں گے، اس لیے کہ کبھی علامہ نے کسی کو وقت دیا ہو، ایسا ہوا نہیں کہ وہ وہاں پہنچے نہ ہوں۔ بادشاہ عقیدت مند تھا، ابھی انتظار ہو ہی رہا تھا کہ سامنے سے علامہ آتے ہوئے نظر پڑے۔ اب جیسی علامہ کو آتے ہوئے دیکھا، بادشاہ تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور ایک مناسب مقام پر آپ کو بٹھایا۔ اب دربار میں سناٹا ہے۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ علامہ، آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ آپ نے کسی کو وقت دیا ہو اور آپ اس وقت پر وہاں پہنچے نہ ہو۔ آج کیا وجہ ہے کہ آپ ہی نے وقت دیا تھا اور آپ کو آنے میں دیر ہو گئی؟ تو علامہ نے بڑے سادے انداز میں کہا کہ بادشاہ، تجھے پتہ ہے کہ میرے گھر کے اور تیرے دربار کے راستے میں ایک دریا پڑتا ہے۔ جب میں وقت مقررہ پر یہاں آنے کے لیے گھر سے نکلا اور دریا کے کنارے پہنچا تو وہاں پر کوئی سواری نہیں تھی، کوئی کشتی نہیں تھی کہ میں کس طرح سے اس دریا کو پار کروں۔ میں حیران اور پریشان کھڑا ہوا تھا کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور میں اس دریا کو پار نہیں کر پا رہا۔ میں ابھی کھڑا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک تختہ آیا اور آنے کے بعد وہ پانی پر رک گیا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے دوسرا تختہ آیا، وہ بھی پانی پر رک گیا۔ پھر لہروں میں اتھل پتھل ہوئی اور وہ دونوں تختے آن کر آپس میں مل گئے۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے کیلیں آنے لگیں اور وہ کیلیں آن کر ان تختوں میں ٹھکنی شروع ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد کیلیں آتی رہیں، تختے آتے رہے، کیلیں آتی رہیں، تختے آتے رہے، اور وہ کیلیں اور تختوں میں کیلیں ٹھکتی رہیں، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے کشتی تیار ہو گئی۔ جب وہ کشتی تیار ہو گئی، وہ کنارے پر آن کر لگ گئی، میں اس میں سوار ہو گیا، اور جب میں اس میں سوار ہو گیا تو وہ کشتی چلنا شروع ہوئی اور بالکل صحیح سمت میں چلی۔ میں اس میں سوار ہو کر دریا کے پار آ گیا۔ بس اسی مسئلے میں مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ پورا واقعہ علامہ نے بیان کیا۔ بادشاہ خاموش، درباری خاموش، تماشائی خاموش، پورے دربار میں سناٹا، لیکن دہریہ بول اٹھا کہ میاں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ خود بخود آسمان سے کیلیں آ جائیں، خود بخود آسمان سے تختے آ جائیں، خود بخود کشتی بن جائے، خود بخود کشتی چلنے لگے، بنا کسی چلانے والے کے، بنا کسی پتوار کے؟ علامہ نے کہا نہیں، میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوا ہے۔ اس نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بنا کسی بنانے والے کے کشتی بن جائے، بنا کسی چلانے والے کے کشتی چل جائے، ایسی آسمان سے کیلیں آئیں اور تختے آئیں اور کشتی بن جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ علامہ نے کہا نہیں، میرے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے۔ دہریے نے پھر کہا کہ دیکھیے، بنا کسی بنانے والے کے کشتی نہیں بن سکتی، بنا کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتی۔ 3 مرتبہ دہریے کی زبان سے اقرار لے لیا، وہ یہی کہتا رہا، کشتی بنا کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی، بنا کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتی۔ جب 3 مرتبہ اسی کی زبان سے اقرار لے لیا تو علامہ نے کہا بس یہی تو میں بھی سمجھانے آیا ہوں کہ ارے جب ایک کشتی جیسی ناقص چیز بنا کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی، بنا کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتی، تو یہ پوری کائنات جس میں زمین اور آسمان بھی ہیں، چاند اور سورج بھی ہیں، جمادات اور نباتات بھی ہیں، جن و انس بھی ہیں، بنا کسی بنانے والے کے کیسے بن گئی اور بنا کسی چلانے والے کے آج تک کیسے چل رہی ہے؟ صلوات پڑھی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب ایک کشتی جیسی ناقص چیز
بنا کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی اور بنا کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتی، تو پھر یہ پوری کائنات بنا کسی بنانے والے کے کیسے بن گئی اور بنا کسی چلانے والے کے کیسے چل رہی؟ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ دہریہ اپنی جگہ سے اٹھا، علامہ کے قریب آیا، آنے کے بعد علامہ کے ہاتھوں کو چوما اور اس کے بعد قدموں پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے علامہ مجھے کلمہ پڑھائیے۔ علامہ نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس دہریہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے امام مبین اور ان کے سچے چاہنے والے کہ جن کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، لوگوں کو معرفت پروردگار حاصل ہوتی ہے۔ اور عزیزان محترم، خالق کے کائنات نے یہ امام مبین کی نسل بنائی ہی ایسی ہے کہ دنیا میں دوسری ایسی کوئی نسل اس نے خلق ہی نہیں کی۔ ہر چیز میں مکمل، اخلاق میں، کردار میں، سخاوت میں، جس چیز میں بھی آپ لے لیں، تو جہاں اور چیزوں میں ان کا کوئی جواب نہیں ہے، وہیں کنیز نوازی کے معاملے میں بھی اس گھر کا کوئی جواب نہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام رسول کے نواسے، علی اور فاطمہ کے بیٹے، جوانان جنت کے سردار، گھر کی کنیز فضہ کو اماں فضہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ آج میرا بھی دل چاہتا ہے کہ اس گھر کی ایک کنیز کا ذکر کروں جس کا نام تاریخ نے شیری لکھا ہے۔ شیری یہ جناب شہربانو کی کنیز تھی۔ جناب شہربانو جو بادشاہ ایران نوشیروان کی پوتی اور یزجرد بادشاہ ایران کی بیٹی تھی، جب یہ عہد امیر المومنین میں مقید ہو کر آئی ہیں تو آپ کے ساتھ میں کچھ کنیزیں بھی تھیں۔ انہی کنیزوں میں ایک کنیز تھی جس کا نام شیری تھا۔ شیری بہت سی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے آراستہ تھی، انتہائی ہمدرد، خدمت گزار اور عبادت گزار قسم کی عورت تھی۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام کا عقد جناب شہربانو سے ہوا ہے تو جناب شہربانو نے شیری کو اپنی خدمت کے لیے مولا کائنات سے مانگ لیا تھا۔ مولا کائنات نے شیری کو جناب شہربانو کی خدمت کے لیے دے دیا۔ شیری بہت دن تک خاندان رسالت کی خدمت کرتی رہی۔ اس کی انہی خدمات سے خوش ہو کر ایک روز امام حسین علیہ السلام نے اسے رائے خدا میں آزاد کر دیا اور ایک مناسب شخص سے اس کا عقد کیا۔ اب شیری کی رخصتی کا وقت آیا۔ عجیب عالم تھا کہ شیری ایک ایک بی بی کے پاس جاتی تھی، گلے میں باہیں ڈال کر روتی تھی اور کہتی تھی کہ تم لوگوں کے بغیر میں نے جینا نہیں سیکھا، میں تم لوگوں کے بغیر زیادہ دن زندہ نہ رہ سکوں گی، مجھ سے وعدہ کرو کہ ایک روز میرے گھر ضرور آؤ گے۔ ایک ایک سے وعدہ لیتی تھی، آخر میں امام حسین علیہ السلام کے پاس آئی اور آنے کے بعد اپنے سر کو امام کے قدموں پر رکھ دیا، قدموں کو بوسے دینا شروع کیا اور اس کے بعد کہا آقا آقا میرا دل عجیب طریقے سے بے چین ہو رہا ہے، آقا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج کے بعد مجھے ان قدموں کو بوسے دینا نصیب نہیں ہوگا، آقا مجھ سے وعدہ کیجئے کہ آپ ایک روز میرے گھر ضرور آئیں گے۔ امام نے کہا شیری تو گھبرا نہیں،
چاہے کوئی بھی حالات ہو ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایک دن تیرے گھر ضرور آئیں گے۔ بس امام نے یہ وعدہ کیا، شیری کے دل کو تسکین ہوئی۔ بس ایک مرتبہ شیری وہاں سے رخصت ہوئی، اپنے شوہر کے ساتھ چلی اور منزلوں کو طے کرتی ہوئی اپنے گھر پہنچی شام کے قریب۔ شام سے پہلے ایک پہاڑی پر اس کا گھر واقع تھا۔ جب یہ گھر پہنچ گئی تو اس کا عالم یہ تھا کہ روزانہ اپنے گھر کو سجایا کرتی تھی، اپنے شوہر سے ان گھر والوں کا ذکر کرتی تھی، کبھی شہزادیوں کا ذکر کرتی تھی، کبھی شہزادے عباس کا ذکر کیا کرتی تھی، کبھی شہزادے علی اکبر کا ذکر کیا کرتی تھی، کبھی زینب اور ام کلثوم کا ذکر کیا کرتی تھی، اور کہتی تھی کہ دیکھو ایسے عبادت گزار لوگ، ایسے ہمدرد لوگ میں نے آج تک نہیں دیکھے ہیں۔ میرے آقا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، شہزادیوں نے وعدہ کیا ہے وہ میرے گھر ضرور آئیں گے۔ شب و روز اپنے گھر کو سجایا کرتی تھی کہ نہ معلوم کس روز میرا آقا میرے گھر مہمان ہو جائے۔ روز اپنے گھر کو سجایا کرتی تھی۔ اور ادھر کا عالم یہ ہوا کہ واقعہ کربلا ہو چکا، اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا، ابن زیاد نے قید میں رکھا۔ کچھ دن کوفے میں قید رکھنے کے بعد یزید کی خواہش پر اس قافلے کو شام کے لیے روانہ کیا گیا۔ بھئی یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے لیے روانہ ہوا، منزلوں کو طے کرتا ہوا قافلہ آگے بڑھ رہا تھا کہ ایک جگہ جا کر قافلے کو روکا گیا۔ جب قافلہ روکا گیا تو ایک مرتبہ ثانیہ زہرا کا دل عجیب طریقے سے بے چین ہوا۔ ایک مرتبہ عالم یہ ہوا کہ زینب نے یہ پوچھا کہ لوگوں کہاں آئے، زینب نے یہ پوچھا کہ لوگوں کہاں آئے، بولا سرے حسین کے شیری کے گھر آئے۔ بھائی یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے بے ساختہ کہا کہ یہاں آنے کا صدا ذکر کیا کرتے تھے، ارے بابا گھر جانے کو شیری کے کہا کرتے تھے۔ اور ادھر کا عالم یہ تھا کہ شیری جب رات کو سوئی تو اس نے خواب میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام صحن میں کھڑے ہوئے ہیں، سر پر خاک ہے، گریباں چاک ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور کہہ رہے ہیں شیری میں تیرے گھر آ گیا، شیری میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، شیری میں تیرے گھر آ گیا۔ اب جو اس نے یہ خواب دیکھا تو فوراً چونک کر اٹھی، اپنے شوہر کو جگایا، اور جگانے کے بعد کہا کہ دیکھو میں نے ابھی اپنے آقا کو خواب میں دیکھا ہے، میرے آقا میرے صحن میں کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں شیری میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، شیری میں تیرے گھر آ گیا، دیکھو میرے آقا صادق الاقرار ہیں، وہ یہاں ضرور آئیں گے، تم جاؤ استقبال کے لیے جاؤ، دیکھو کوئی قافلہ آیا ہوا ہے۔ شوہر شیری آگے بڑھا، ایک مرتبہ پھر شیری نے کہا ٹھہر جاؤ میں دعوت کا انتظام کرتی ہوں، تم ان کے استقبال کے لیے جاؤ، مگر یہ بتاؤ کہ تم انہیں پہچان بھی لوگے؟ اس نے کہا ہاں ایک بار دیکھا تو ہے، میں پہچان لوں گا۔ شیری نے کہا پھر بھی میں تمہیں پہچان بتا دیتی ہوں، سنو میرے آقا کی پہچان کیا ہے کہ میرے آقا کی شان یہ ہوگی کہ درمیان میں میرے آقا حسین ہوں گے، برابر میں ایک 32 سال کا کڑیل جوان ہوگا، انہیں ابو الفضل العباس کہہ کر سلام کرنا، دائیں بائیں جانب ایک 18 سال کا جوان ہوگا جو شبیہ رسول ہے، انہیں علی اکبر کہہ کر سلام کرنا، اور ہاں سنو ہو سکتا ہے کہ آقا کے ساتھ میں شہزادیاں بھی آئی ہوں، شہزادیوں کے پردے کا خاص خیال رکھنا، خاص طریقے سے ان کے پردے کا خیال رکھنا۔ بھئی یہ سن کر شوہر شیری چلا، پوچھتا ہوا چلا کہ کوئی قافلہ آیا ہوا ہے، کسی نے بتایا کہ ہاں سرحد پر ایک قافلہ آیا ہوا ہے، یہ اس طرف کو روانہ ہوا، جا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں جن کے سروں پر چادریں نہیں ہیں، مگر انہوں نے اپنے چہروں کو اپنے بالوں سے چھپا رکھا ہے،
یہ کہتا ہے میں ذرا قریب ہونا چاہا تو ادھر سے آواز آئی، اے شخص ہم ناموس رسول ہیں، ہم پر نامحرم کا نظر کرنا حرام ہے۔ بس جیسی یہ آواز آئی وہ کہتا ہے میں کانپنے لگا۔ میں نے کہا میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، اس لیے کہ میری زوجہ نے اپنے آقا کو خواب میں دیکھا ہے، انہوں نے وعدہ کیا ہے میں تیرے گھر آ گیا۔ ایک مرتبہ ان بیوی نے کوئی جواب نہیں دیا، ایک طرف کوئی اشارہ کیا، اس نے اس طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک انتہائی نحیف و لاغر انسان ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقے خاردار ہے، مگر وہ اپنا سر سجدہ شکر میں رکھے ہوئے ہے۔ یہ حیرت میں پڑ گیا کہ ایسے عبادت گزار لوگ بھی اس دنیا میں ہیں کہ جو اس عالم میں بھی سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ جا کر سید سجاد کے قریب بیٹھ گیا، انتظار کرنے لگا کہ سید سجاد سجدے سے سر اٹھائیں۔ وہ ایک مرتبہ قریب جا کر بیٹھ گیا، سید سجاد نے سجدے سے سر اٹھایا تو اس نے سلام کیا۔ ارے اب جو سلام کیا، سید سجاد نے گردن پھرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ بھائی تو کون ہے جو اس عالم غربت میں ہمیں سلام کر رہا ہے، ورنہ کربلا سے کوفے سے یہاں تک کے راستے میں ہمیں کسی نے لائق سلام نہیں سمجھا، تو کون ہے جو ہمیں اس طرح سے سلام کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کسی کی تلاش میں آیا ہوں، اس لیے کہ میری زوجہ نے اپنے آقا اور مولا کو خواب میں دیکھا ہے، یہ بتائیے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ سید سجاد نے کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ کہا آپ مدینے کے رہنے والے ہیں تو آپ میرے آقا اور مولا امام حسین علیہ السلام کو ضرور جانتے ہوں گے، وہ میری زوجہ کے آقا ہیں، انہوں نے خواب میں وعدہ کیا ہے کہ شیری میں تیرے گھر آ گیا، میں یہ سننا تھا۔ سید سجاد نے کہا شیری سے جا کر کہنا میرے بابا نے وعدہ پورا کر دیا، وہ دیکھ نیزے پر جو سر تلاوت کر رہا ہے وہ تیرے آقا حسین کا سر ہے۔ شیری سے کہنا کہ جسم کربلا میں رہ گیا، میرے بابا سر سے وعدہ نبھانے کے لیے آئے ہیں۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ اب جو شوہر شیری نے یہ سنا، ایک مرتبہ وہاں سے اٹھا اور دوڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف چلا اور جانے کے بعد بے ساختہ دروازے کو کھولا اور کھولنے کے بعد کہتا ہے شیری ارے کس کے لیے شربت بنا رہی ہے، کس کی دعوت کا انتظام کر رہی ہے؟ وہاں تو ماجرا ہی کچھ اور ہے۔ ارے حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، سر وعدہ نبھانے کے لیے آیا ہے۔ وہ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ شیری نے گھر بار چھوڑا اور ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی چلی اس طرف کو جہاں پر یہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ دوڑتی ہوئی گئی، کیا دیکھا کہ کچھ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ شیری ان بیویوں کے قریب ہونا چاہتی تھی، ذرا سا قریب ہوئی تو بیویاں اپنے آپ میں سمٹ گئیں۔ شیری جس بیوی کے سامنے بھی جاتی تھی وہ بیوی اپنا منہ اپنے ہاتھوں سے چھپا لیا کرتی تھی، اپنا منہ اپنے ہاتھوں سے چھپا لیا کرتی تھی کہ شیری سے کس طرح سے نظریں ملائے، اس لیے کہ یہ کنیز ہے، اس کے سر پر چادر ہے، ہم آقا زادیے ہیں، ہمارے کھلے ہوئے سر ہیں۔ مگر جب کوئی بیوی مخاطب نہ ہوئی، ایک مرتبہ شیری بیویوں کے درمیان میں آن کر کھڑی ہوئی اور کھڑی ہونے کے بعد کہا بیویوں یہ بتا دو کہ میری شہزادی زینب کہاں ہے؟ بھئی یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ ایک طرف سے آواز آئی شیری ارے تیری شہزادی زینب اور یہ نامحرموں کا مجمع، ارے وہ تو وہ ہیں کہ جن کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا۔ بس جیسے یہ جملے سنے شیری نے کہا بی بی اب زیادہ نہ چھپاؤ، میں پہچان گئی کہ آپ ہی میری شہزادی زینب ہے۔
میں پہچان گئی آواز سے کہ آپ ہی میری شہزادی زینب ہیں. بس ایک مرتبہ شیری جا کر زینب کے سامنے بیٹھ گئی, ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا. زینب نے بتانا شروع کیا, شیری میرا علی اکبر مارا گیا, شیری میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے, شیری میرے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا, شیری میرے اونو محمد مارے گئے. ایک مرتبہ شیری نے کہا کہ میرے آقا حسین کا کیا ہوا. ایک مرتبہ زینب نے اشارہ کیا, وہ دیکھ نیزے پر جو سر ہے وہ تیرے آقا حسین کا سر ہے. بھئی یہ سننا تھا کہ شیری وہاں سے اٹھی اور اٹھنے کے بعد تیزی سے امام حسین علیہ السلام کے سر کی طرف بڑھی, اور بڑھنے کے بعد اس نیزے کے سامنے جس پر امام حسین کا سر بلند تھا شیری بیٹھ گئی, دو زانو ہو کر بیٹھ گئی, ہاتھوں کو جوڑ کر کہا, آقا یہ کنیز آپ کی کنیز نوازی کے صدقے, ارے سر و تن میں جدائی ہو گئی مگر کنیز سے کیا ہوا وعدہ نبھا دیا. آقا میرے گھر چلیے, میں نے دعوت کا انتظام کیا ہے, میں نے کھانا بنایا ہے, میں نے بچوں کے لیے شربت بنایا ہے. بھئی یہ سننا تھا کہ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حلقے بریدہ سے آواز آئی, فاتحہ فاتحہ پیاسوں کا شربت کا دلا دے شیری, ارے پانی تھوڑا سا سکینہ کو پلا دے شیری. فاتحہ پیاسوں کا شربت پا دلا دے شیری, پانی تھوڑا سا سکینہ کو پلا دے شیری. لعنت اللہ ولا قوم الظالمین وسیع عالم الذین ظلموا ایام منقلبی ینقلبون. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. میرے مالک اس دنیا میں جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں ان سب کو روزگار عطا کر دے. میرے مالک اس دنیا میں جتنے بھی لوگ مقروض ہیں جناب مسلم کے صدقے میں ان سب کی مقروضیت کو قرضوں کو ادا کرا دے. میرے مالک اس دنیا میں جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں جناب ام کلثوم کی محرومی اولاد کے صدقے میں ان سب کو اولاد عطا کر دے. میرے مالک اس دنیا میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں ان سب کو شفا یاب فرما. میرے مالک جہاں جہاں بھی شیعہ نے حیدر کرار ہے, عزاداران امام مظلوم ہے, ان کی جان و مال اور عزت اور آبرو اور صحت کی حفاظت فرما. میرے مالک تجھے واسطہ ہے جناب فاطمہ صغریٰ کی بیماری کا, تجھے واسطہ ہے چوتھے امام کی بیماری کا, سید سجاد کی بیماری کا. میرے مالک دنیا میں پھیلی ہوئی اس کرونا نام کی بیماری کو جلد از جلد نیست و نابود فرما. اس کے اثرات کو, اس کی شدت کو, اس کے پھیلاؤ کو جلد از جلد روک دے. میرے مالک اب زیادہ امتحان نہ لے, منتقم خون حسین ہمارے امام زمانہ کو اس دنیا میں بھیج دے اور ہمارے اعمالوں کو اس قابل بنا دے کہ ہم ان کے انصار و اعوان میں شمار ہو سکیں. آمین. عباس علمدار, 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 عباس علمدار. عباس کے لاشے پائے بولے شہ ابرار, عباس علمدار, عباس علمدار, عباس علمدار, عباس علمدار. کیوں کر گئے ہو تنہا بھائی ہمیں بتاؤ, بھائی ہمیں بتاؤ, زینب بلا رہی ہے دریا سے لوٹ آؤ, دریا سے لوٹ آؤ, زینب بلا رہی ہے دریا
سے لوٹ آؤ، اب بالی سکینہ نہیں پانے کی طلبگار، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، داغے جدائی دے کے دریا بس ہو گئے ہو، دریا بس ہو گئے ہو، عباس تم خفا کیوں بھائی سے ہو گئے ہو، بھائی سے ہو گئے ہو، عباس تم خفا کیوں بھائی سے ہو گئے ہو، کچھ دیر بعد ہم پر چلنے کو ہے تلوار، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، ایک مشک بھر کے پانی کتنا لہو دیا ہے، کتنا لہو دیا ہے، تیرے لہو سے دریا سیراب ہو گیا ہے، سیراب ہو گیا ہے، تیرے لہو سے دریا سیراب ہو گیا ہے، لاؤں گا اب کہاں سے میں تجھ سا علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، تیرے نہیں یہ بھیا میرے کٹے ہیں بازو، میرے کٹے بازو، کیسے جدا یہ مجھ سے میرے ہوئے ہیں بازو، میرے ہوئے بازو، کیسے جدا یہ مجھ سے میرے ہوئے ہیں بازو، ٹوٹی میری کمر ہوا جینا میرا دشوار، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، سوکھے ہوئے گلے ہیں کوزے ہیں خشک سارے، کوزے ہیں خشک سارے، گردش میں آ گئے ہیں پردیس میں ستارے، پردیس میں ستارے، گردش میں آ گئے ہیں پردیس میں ستارے، اہل حرم ہوئے ہیں بے یاور و غمخوار، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، اٹھ جاؤ میرے بھائی میری بھی جنگ دیکھو، میری بھی جنگ دیکھو، اس جنگ میں برادر اپنا بھی رنگ دیکھو، اپنا بھی رنگ دیکھو، اس جنگ میں برادر اپنا بھی رنگ دیکھو، کہتے